مرزا امتیاز صاحب جوائنٹ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ محترم حاضرین و سامعین، محبوب خدا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں ایک ایسا شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ مجدد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک صدی کے آخر میں اور دوسری صدی کے شروع میں آئے اور اس کی شخصیت سرچشمہ علم و حکمت ہو۔ مجدد دین و ملت سیدنا پیر مہر علی شاہ بلا شبہ ان مجددان دین و بزرگان دین میں سے ہیں جنہوں نے ہر نازک مسئلے پر امت مسلمہ کی ڈوبتی ناؤ کو سہارا دیا۔ ختم نبوت کیا ہے اور فی زمانہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کوشش کرنا کیوں ضروری ہے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں ماہر بیگ ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ختم نبوت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محترم ماہر بیگ ایڈوکیٹ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالہ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس کے علاوہ قرآن شریف میں بھی کافی آیات اس چیز پہ روشنی ڈالتی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، سورۃ البقرہ، اور اس کے علاوہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو دین ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہو کے ختم ہو گیا اور کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی چیز کا نام ختم نبوت کا کنسیپٹ ہے۔ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ سارے مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا ہے۔ حضرت ثوبان کون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری ہی امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ سلاسون کا جو لفظ ہے وہ بیسیکلی اس کی تشریح یہ ہے کہ بہت زیادہ، تو 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو کہ نبوت، جو کہ یہ خیال کریں گے، یزم، وہ یہ خیال کریں گے کہ وہ نبی ہیں اور دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں۔ ہم اپنے مہمان خصوصی جناب عرفان احمد برق صاحب کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جناب چودھری خانزادہ صاحب ایڈوکیٹ، ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں ادھر سے سلسلہ دوبارہ جوڑتا ہوں۔ وہ یہ خیال کریں گے، دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے کہ
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس کے بعد کسی قسم کا کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز کہ کوئی ایسی کھڑکی کھلی ہوئی ہے جس سے کوئی نبی آ سکتا ہے، بالکل اسلام کے منافی ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ جتنے بھی لوگ جھوٹے نبی جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، ہر بندہ کلمہ کو پڑھتا تھا۔ مسلیمہ کذاب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا۔ امریکہ میں ایک بندہ آیا، محمد علیجہ اس کا نام تھا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا۔ اس کے علاوہ ایران میں بہاء اللہ آیا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا، لیکن ساتھ یہ کہتا تھا میں بھی نبی ہوں۔ علیجہ نے آ کے یہ بات کی امریکہ میں، کہتا کالوں کی سوشل ریوائولز کے لیے، بلیکس کی سوشل ریوائول کے لیے مجھے خدا نے نبی بنا کے بھیجا۔ اب اگر تو وہ ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہونا یہ تھا کہ کوئی اس کو نہ مانتا، لیکن مختلف بہانوں کے ساتھ نبوت کے دعوے کیے گئے، جھوٹے دعوے کیے گئے۔ سورۃ الشعراء میں یہ بات بالکل کلیئر واضح کر دی گئی ہے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ شیاطین کے اوپر وحی کرتے ہیں، تو ان شیاطین کے اوپر شیاطین نے وحی کی تھی کہ ان لوگوں کا دماغ میں ایسا خلل آیا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے بھی یہی ٹیکنیک یوز کی، اس نے یہ بات کہی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمہ نبیین تو مانتا ہوں، لیکن میں اس کھڑکی سے نبی بن کے آیا ہوں، میں وہ ذلی اور بروزی نبی ہوں کہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن میں بھی نبی بن کے آ گیا ہوں۔ یہ جتنے جھوٹے نبی پیدا ہوئے، انہوں نے اسلام کی وحدت اور ملت کے کنسپٹ کو بالکل پارا پارا کر دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم لوگوں کا ہر بچہ، ہر وکیل، ہر ڈاکٹر، کسی بھی وہ پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ختم نبوت کا بنیادی کنسپٹ پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کو ختم نبوت کا بنیادی کنسپٹ نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے آج کے دور میں بھی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں جو کہ قادیانیہ چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے، اور وہ خود اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے قادیانیت کیوں چھوڑی۔ انہوں نے ان جھوٹے نبیوں کو چھوڑ کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کس طرح داخل ہوئے۔ برق صاحب بھی ادھر موجود ہے، ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے آج کہ برق صاحب اپنے خیالات کا اظہار اس بات پہ کریں گے۔ ختم نبوت کا کنسپٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سے مسلمان لوگ جن کو ختم نبوت کا نہیں پتہ ہوتا، وہ اسلام کو چھوڑ کے قادیانیت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو ہم کس طرح مسلمان نہ ہوئے، ہم بھی تو ایک فرقہ ہے اسلام کا۔ نہیں میرے بھائی، یہ بات نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جتنے جھوٹے نبی آئے، یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کے بنیادی، اسلام کا نام لے کے اور اسلام کے بنیادی کنسپٹ کو لے کے آگے چل کے اپنے دین کو اس چیز پہ قائم کیا جس پہ اسلام قائم تھا۔ جتنے بھی یہ جھوٹے نبی آئے، آپ ان کے زندگی کے حالات پڑھیں تو آپ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور دل سے یقین رکھ لیتے ہیں کہ یہ سارے جھوٹے نبی تھے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ بیسیکلی میں نے کنسپٹ آف ختم نبوت کے اوپر روشنی ڈالنی تھی، اور یہ بات آپ لوگوں کو کنوے کرنی تھی کہ ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ان کا ہم لوگ دھیان رکھیں، ان کو بتائیں کہ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ اس ٹائم یورپ میں
افریقہ میں قادیانیت کی بھرپور تبلیغ ہو رہی ہے، اور وہ تبلیغ کس بات پہ ہو رہی ہے؟ وہ اسلام کے نام پہ ہو رہی ہے۔ اور آج ہم بدقسمتی سے اس موضوع پہ سوئے ہوئے ہیں، ہم لوگ کوئی کام نہیں کر رہے، ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کے اوپر ہماری بطور مسلمان کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کنسیپٹ کو پھیلانے میں کی توفیق دے، اس اویئرنیس کو، اور یہ کام جو کہ قادیانی لوگ مسلمان ہو کے، جن کو میں کہتا ہوں ایکس قادیانی، وہ مسلمان ہو کے جو یہ کام کو پھیلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں سے زیادہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کنسیپٹ کی کیا اہمیت ہے۔ بہت بہت شکریہ، میں مائک لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کنسیپٹ سمجھنے کی اور اس کو پھیلانے پہ کی توفیق دے، آمین۔ تھینک یو۔